إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ ابن القیم کا قول ہے کہ وقت ضائع کرنا موت سے بھی بدتر ہے، کیونکہ موت آپ کو اس دنیا سے جدا کر دیتی ہے، جبکہ وقت ضائع کر دینا آپ کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت کا افضل ترین مصرف قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات پر تدبر ہے۔ دل کے خلوص کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ ہم جتنا وقت بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارتے ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم جو نیکیاں بھی اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کرے کہ جب ہم اس سے ملاقات کریں اس وقت یہ قرآن نجبہ ہمارے میزان کے پلڑے کو بھاری کر دے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا مستحق بنا دے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان۔ سورہ فرقان میں 77 آیات ہیں، 1032 اس کے ورڈز ہیں اور 3823 اس کے لیٹرز ہیں۔ اس میں 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کرائیٹیرین، کسوٹی، معیار، دو چیزوں میں فرق کرنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے توحید پر کلام فرمایا، کیونکہ وہ سب سے پہلے سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر نبوت پر، کیونکہ وہ رب اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، واسطہ ہے۔ اور پھر قیامت پر، کیونکہ وہ خاتمہ ہے، اینڈنگ ہے۔ شروع ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بے انتہا برکت والا ہے وہ رب جس نے یہ فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تبارکہ، سب سے پہلے تبارکہ ایسا وسیع المعنی لفظ ہے جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ میں تو درکنار کئی جملوں میں بھی ادا ہونا مشکل ہے۔ بارکہ اس کا مادہ ہے، روٹ ہے، باب تفاعل سے ہے۔ تفاعل کی خصوصیت ہے مبالغہ، اور اظہار کمال بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بلند تر ہے، عظیم تر ہے، عظمتوں کا سرچشمہ ہے، پوری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں وہ ہر ایک سے بالا تر ہے، اس کے کمالات کو کبھی زوال نہیں۔ تبارک کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نزل الفرقان، قرآن کو فرقان کہا گیا ہے۔ فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، اور فرق کرنے کے معاملے میں اس کا کمال اتنا بڑھا ہوا ہے، گویا وہ خود ہی فرق بن گیا ہے۔ اسی کی نسبت پہ، اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام بھی الفرقان رکھ دیا۔ یہ کتاب حکمت کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ اس میں جب بھی انسان تدبر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو نئے نئے موتی، نئے نئے خزانے پاتا ہے۔ انسان کی قسمت کو سنوار دینے والی کتاب ہے یہ الفرقان۔
اور عبدہو کہا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ان سے ایک خاص ان پہ ایک خاص کرم کی نشاندہی کرتا ہے، خاص تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، یعنی عبد ہونا الگ بات ہے، اب تو سارے ہی بندے ہیں، اور عبد ہو ہونا الگ بات ہے۔ اور آپ پہ قرآن نازل کرنے کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ فرقان بتاتا ہے کہ زندگی میں وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا انداز ہے جس کے نتیجے میں آخرت سنور سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ کون کون سی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہو ملک السماوات والارض، وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسی کی ایک تقدیر مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان فرمائی ہیں جو اس کی توحید کی دلیل ہیں۔ پہلی یہ کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، سب اپنی بقا کے لیے اس کے محتاج ہیں، اور ولم یتخذ ولدا، یہ دوسری صفت ہے۔ پھر تیسری صفت ہے نفی کا استمرار ہو رہا ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں رہا، اس میں ہر قسم کے شرک کا رد ہے، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک خاص اندازے کے ساتھ، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی۔ پھر آیت 11 سے 15 تک کچھ لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے جنہوں نے قیامت کے آنے کا یقین نہیں کیا، قیامت کو جھٹلایا۔ تو قیامت کو جھٹلانے کا بدلہ کیا ملا؟ سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو ہم کفار کی بات تو چھوڑیں، ان کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں تو ذرا سوچیں کہ کیا قیامت کے آنے کا یقین ہے ہمارے دلوں کے اندر؟ یہ وہ چیز ہے جو وہ یقین اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر جان لیں کہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت تو دیکھیں، کیا نظر آتا ہے کہ ان کو قیامت کے آنے کا یقین ہے، قیامت پر یقین رکھتے ہیں؟ اتنا جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، دوسروں کو تکلیف دینا، بے حیائی، فحش گوئی، بد کلامی کامن ہے، میوزک میں مست ہیں، حرام چیزوں میں، گناہوں میں مست ہیں، تو اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا رہے ہیں۔ اگر بدلے کے دن پر یقین ہوتا تو اس طرح اپنی تباہی کا سامان نہ کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے، سامنے دکھا رہا ہے، ورڈ پکچر دکھائی جا رہی ہے، معلوم بھی ہے کیسی ہے وہ جہنم۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ ان کے لیے سخت غصے کی، یعنی سخت غصے کی آوازیں نکال رہی ہوگی وہ، اور گدھے کی سی آوازیں وہ سنیں گے۔ 70,000 فرشتے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے جہنم کو قیامت کے دن، اور وہ بپھر رہی ہوگی، شدت غضب سے بپھری ہوئی ہوگی، ایسا لگتا ہوگا کہ یہ زنجیریں توڑ کے نہ چلی جائے۔ جب وہ کسی کو دیکھے گی جو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے تو جہنمی اس کے غصے کی شدت کو محسوس کریں گے۔ ہم تو کوئی جانور لے کر آتے ہیں قربانی کے لیے، اور وہ ایسا سرکش ٹائپ کا ہوتا ہے اور ایسی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے تو دل گھبرا جاتا ہے، انسان چھپ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ چلتا ہوا چلا جائے۔ اور وہ جہنم جو اتنی بڑی ہے، ایسی آوازیں نکال رہی ہوگی کہ دل دہل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ جہنم کو شعور دے دے۔ اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جہنم کیسے بولے گی یا جہنم کیسے گھور گھور کے دیکھے گی ان کو، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قوت کلام دے سکتا ہے جہنم کی بات کا،
اس کے کلام کرنے کا تذکرہ اور بھی جگہ آیا ہے قرآن میں. اور جہنم میں ہر مجرم کے لیے اتنی تنگ جگہ ہوگی جس میں وہ ہل بھی نہیں سکے گا. جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے وہ آپس میں، چینز میں جکڑے ہوئے ہوں گے. جہنم کی آگ کی لپٹیں انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی. اس وقت وہ سخت مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں پکارو، ایک ہلاکت کو نہیں پکارو، بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو. آج موت آنے والی نہیں ہے، پکارتے جاؤ. ایسے جکڑے ہوں گے تنگ جگہ میں جہنم کے اندر، اور ہر وقت موت کی آرزو کرتے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ بس پکارتے رہیں گے کہ جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے، یہ درد، یہ تکلیف، یہ عذاب ختم ہو جائے، کسی طرح زندگی چلی جائے اور یہ عذاب، اس عذاب سے نجات مل جائے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جہنم کا نقشہ کھینچنے کے بعد کہ کیا یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت؟ بتاؤ، جواب دو. یہ سوال یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں کیا جا رہا. یہ جہنم اور جنت میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ڈانٹنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے. ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے وہ ہوگا. اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذمہ وعدہ ہے جتنی نعمتیں جو انہوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے چھپا کے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے، مستحق بنا دے. ہم ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ جنت ہمارا مقدر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک آزمائش ہے. اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو تو تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے. ہر رشتہ دوسرے رشتے کے لیے ایک آزمائش ہے. کافر مومنوں کے لیے آزمائش ہیں، عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، اور ان لاز بھی آزمائش ہوتے ہیں. کبھی ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. نوکر آقا کے لیے، آقا نوکر کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں. ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، رشتہ دار، ان کے بارے میں جواب دینا ہے. تو انسان آزمایا جا رہا ہے اپنے اپنے حالات سے. تکلیف دہ حالات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشیاں بھی ملیں تو بھی آزمائشیں، جواب دینا ہے ایک ایک چیز کا، ایک ایک نعمت کا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی اس آیت کے بارے میں، کہ یعنی میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا تاکہ تم ان سے جو تکلیف دہ باتیں سنتے ہو ان پر صبر کرو، اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں بھی آزمائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں میں مل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں میں صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل کر نہیں رہتا. تو اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش. اللہ جانتے ہیں، اللہ کو سارے حالات کا پتہ ہے، ہمارے دل کا حال کا بھی پتہ ہے اور دوسروں کے دل کے حالوں کا بھی پتہ ہے. تو اللہ اس آزمائش میں پورا اتار دے. قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے آیت 22 سے 29 تک. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی، اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو. تو فرشتوں کو دیکھ کے یہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے فرشتے رحمتیں لے کے نہیں آتے، خوشی کی خبریں نہیں لے کر آتے، ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہوں گے. یہ جانتے ہیں جو عمل یہ کر کر آئے ہیں دنیا میں. تو فرشتے ان کے لیے
عذاب کی خبریں لے کر آتے ہیں، تکلیف کی اذیت دینے کے لیے آتے ہیں اللہ کے پاس سے سزا کے طور پر. تو چاہیں گے کہ ہمارے اور ان کے درمیان آڑ آ جائے، یہ ہم تک پہنچ نہ سکیں، اپروچ نہ کر سکیں، ہم کسی طرح ان سے بچ جائیں. اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے، جو اعمال بھی کر کر آئے ہیں، مجرموں کے اعمال تو ویسے ہی غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور مومنین میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو کہ نیکیاں کر کے آئے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کو غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے. بہت اونچا پہاڑ ہے تہامہ کا پہاڑ، تو اس کا نام لے کے بتایا کہ اتنی نیکیاں ہوں گی ان کی کہ جیسے کہ پہاڑ ہو، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا، غبار بنا کے اڑا دے گا. خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن ان کا جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے اعمال غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے؟ کہ وہ تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے تھے، اکیلے میں کچھ ایسے کام کرتے تھے جو کہ حرام تھے. اور آج کل تو اس کے چانسز کتنے زیادہ ہیں، لیپ ٹاپس پہ، موبائل پہ فحاشی دیکھنا، وہ چیزیں دیکھنا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں. انسان بہت احتیاط کرے، کہیں ایسا نہ ہو اتنی محنت سے جو نیکیاں کی ہیں وہ ضائع کر دی جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے ذرے کو بھی آفتاب بنا دیتا، لیکن اب وقت گزر چکا. جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، اور لگاتار اتارے جانا، فرشتوں کے جھنڈ اتریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں اس دن کو یاد کرو جب آسمان پھٹ کر اس میں سائبانوں کی صورت سے ایک بادل نکلے گا، جس میں فرشتے جماعتوں کی صورت میں لگاتار محشر میں اتارے جائیں گے جو زمین میں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس میں واقع عظیم معاملات کا ذکر فرما رہے ہیں، جس میں آسمان کا پھٹنا اور بادلوں کے ساتھ اس کا کھل جانا ہے. نور کے عظیم صاحبانوں کی صورت ہوں گے، فرشتے اتریں گے اور میدان محشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے، اور پھر اللہ اپنے بندوں میں فیصلے کے لیے تشریف لے کے آئے گا. تو اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور کافروں پر وہ دن بہت مشکل دن ہوگا، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، خود اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں سنت کے اوپر چلا ہوتا، سنت کو میں نے اپنا راستہ بنایا ہوتا، رسول کو فالو کیا ہوتا، نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا. میرے پاس بہت سارے مواقع آئے، مجھے احادیث میرے علم میں تھیں، سنت میرے علم میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو جو بھی نشان چھوڑے، جو جو بھی تاکیدیں چھوڑی، سب میری نظر سے گزری تھیں، لیکن میں نے ان کو اہمیت نہیں دی. تو اس دن بہت پچھتائے گا، کہے گا کاش میں نے وہ نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور کہے گا کہ ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا. تو انسان اپنے دوستوں کے بارے میں بھی اس وقت بہت پچھتائے گا. دوستوں کے انتخاب میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ کن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا دوستی کے کرائیٹیرین پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. المرء علی دین خلیلہ، انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو چیک کرنا ہوگا کہ جس شخص کے ساتھ
جو میرے دوست ہیں ان سے جب میں ملتی ہوں، جب میں ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، تو ان کے ملنے کے بعد میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا میرا ایمان کم ہو جاتا ہے؟ وہ مجھے اللہ کی یاد دلاتے ہیں یا اللہ سے دور کر دیتے ہیں؟ وہ مجھے قرآن سے تعلق جوڑنے میں مددگار ہیں یا قرآن سے کاٹنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کو ہلکا کر کے دکھاتے ہیں؟ وہ مجھے قرآن کی مجلس میں لے جانے پہ انکریج کرتے ہیں یا ڈسکریج کرتے ہیں؟ تو افسوس کر رہا ہوں گے اس وقت کہ اس دوست کی وجہ سے میں نے قرآن کا راستہ گم کر دیا۔ اور رسول کہیں گے، آیت 30 ہے، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، اس کو ترک کیا ہوا بنا رکھا تھا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے، کیونکہ قرآن میں یقینی فیوچر کے لیے ماضی کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، ترک کیا ہوا بنا رکھا تھا، جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا قرآن کو، اتنی قیمتی دولت کو چھوڑ کر حقیر دنیا سمیٹنے میں لگے رہتے تھے، نگلیکٹ کر دیا قرآن کو شیلفوں پہ سجا کے۔ حاضر القرآن، حاضر کے لفظ سے قرآن کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ ان کے قرآن چھوڑنے سے مراد یہی ہے کہ وہ اسے نہیں سنتے تھے، اسے پڑھتے نہیں تھے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد قومی میں وہ تمام ایمان لانے والے شامل ہیں جنہوں نے کسی طرح بھی قرآن کو چھوڑا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سننے سے گریز کرنا، اس میں شور ڈالنا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت ڈسٹریکٹ کرنا یا اس پر ایمان نہیں لانا، اسے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح اس کا علم حاصل نہ کرنا، اسے حفظ نہ کرنا، یہ بھی اسے چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے احکام پہ عمل نہ کرنا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز نہ آنا، یہ بھی اسے چھوڑنا ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی چیزوں میں مصروف رہنا، اسکرین ٹائم تو 5 5 گھنٹے تک پہنچ گیا، کھانا پینا، اس زندگی سے لطف اٹھانا، سب کا سب میکسیمم ہے، لیکن وقت نہیں ملا تو قرآن کے لیے نہیں ملا۔ اس وقت امت مسلمہ نے جس طرح قرآن کو پس پشت پھینک رکھا ہے، شاید اس سے پہلے وہ وقت نہ آیا ہو۔ دنیا کمانے کے لیے پوری کوششیں ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے، دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے بہت پریشان ہیں، دین کی تعلیم دلانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم نہ بھی دلوائیں تو کوئی بات نہیں، اور بڑھوا بھی دیں تو بس ایک ناظرہ کافی ہے، کسی مولوی صاحب کو رکھ کر بس ایک دفعہ قرآن سے گزر جائیں تو اطمینان ہو جائے کہ ہاں قرآن پڑھ لیا، بس اتنا کافی سمجھ لیا، مطلب سمجھنے کی زحمت نہیں کی جاتی، بس قرآن صرف برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کو چھوڑنے کی یہ روش ترک نہیں کریں گے، جب تک ہم صحابہ کے طریقے پر واپس نہیں آئیں گے، تو اللہ کی مدد سے محروم رہیں گے، عزت کی زندگیوں سے محروم رہیں گے۔ قرآن کو چھوڑ کر ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، آیت 52 ہے، فَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ، اور آپ کافروں کی اطاعت مت کریں، ان کی باتیں نہ مانیں، وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِہَادًا کَبِیرًا، اور ان کے ساتھ ان سے جہاد کرنا، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد، تو اس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ، جاہدہ یجاہدو، جہادن باب مفائلہ ہے، کسی کے مقابلے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا۔ بہی سے مراد قرآن مجید ہے، جس کے ذکر سے سورت کی ابتدا ہوئی ہے۔
नबी के तवस्सुत से इनकी उम्मत को जिम्मेदारी दी गई है कि कुरान को लेके जिहाद कबीरा करो, कुफार के प्रेशर में मत आओ, बिल्कुल परवाह नहीं करो कि ये लोग क्या कहते हैं। उनकी तो कोशिश है कि किसी तरह इस उम्मत को कुरान से दूर कर दें। तो कुरान की मशल को हाथ में उठाओ, बेहतरीन कोशिश करो, जितनी कोशिश तुम कर सकते हो, और इस दुनिया के अंधेरों को दूर कर दो, गुमराही के अंधेरों को दूर कर दो। इसके लिए इस किताब के जरिए, इन आयात के जरिए जिहादन कबीरा करो। ये सबसे बड़ा जिहाद है। लोगों को बदलने की कोशिश में जरा सी भी कमी ना रह जाए। अपने सारे सोर्सेज लगा दो, जद्दोजहद का कोई पहलू ना छोड़ो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। हमें हरीस होना है कि हम अपनी जान लगा दें, माल, टेक्नोलॉजी, अपने अपने जराए को, तमाम जितनी हमारी कुव्वत है, जितने हमारे वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दें, इन आयात को सब तक पहुंचा दें। एक दफा टेस्ट तो करा दें, एक दफा मजा तो चखा दें कि इतना शीरी कलाम है। मार्केटिंग के लिए पूरी पूरी प्लानिंग्स होती हैं जब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, और ये इतनी कीमती चीज वो घटिया को अच्छा करके दिखाते हैं, और ये इस कीमती चीज को सिर्फ कीमती होना बता दें। इसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। रहमान के बंदे इकट्ठे तो हों, सोचें तो कि क्या करना है, कैसे, क्या करें, क्या करें कि इसका पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। आजकल सोशल सोशल मीडिया पे लोग किसी चीज से नफा उठाते हैं तो फौरन शेयर करते हैं, बहुत लाइक्स मिलते हैं उनको। लेकिन कुरान का टेस्ट करा देना, कुरान की आयत से जोड़ देना, भटके हुए बंदों को अल्लाह से मिला देना इस किताब के जरिए, सबसे बड़ा जिहाद है। अटमोस्ट अटमोस्ट एफर्ट्स, भरपूर कोशिश है ईमान वालों का। टीम वर्क चाहिए आपस में मिलके, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके टीम बना के कोशिश कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए, कैसा इस किताब को पाया, कैसे उसने संवारा, कैसे हमारी जिंदगी संवारी है। इसको थामने की इसको थामने के लिए अल्लाह ताला ने कितने अजर फरमाए हैं, कितने, इसका कैसे अल्लाह ताला ने इसका बेहतरीन बदला रखा है। फिर बड़ी अहम सिफात आ रही हैं, अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बताई ताकि हम इस मोल्ड में अपने आप को ढाल लें, इबादुर रहमान बन जाएं। आयत 63 से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। इबादुर रहमान की बात की जा रही है। इबाद अब्द की जमा है। अब्द वो होता है जिसको अपने आका के सिवा कुछ नजर ना आए, जो अपने आका से किसी बात में भी इख्तलाफ नहीं करता, हर हाल में राजी रहता है, शिकवा नहीं करता। तो इबादुर रहमान कुछ बंदे जो अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर लिए, वो अल्लाह के नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्हें देखकर अल्लाह याद आता है। अपने रब से मोहब्बत करने वाले, अपने रब से मजबूत ताल्लुक रखने वाले, अल्लाह हमें इस कैटेगरी में शामिल कर ले। अल्लाह उन्हें हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन्हें अल्लाह अपना अब्द कहता है। उन लोगों की लिस्ट जन्नत के दरवाजों पर लगाई जाएंगी, उन्हें पुकार पुकार कर बुलाया जाएगा। अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम। तो कंपटीशन का मैदान खुला है, मुसाबकत का मैदान खुला है। कैसे हम बन सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं उन लोगों में। उनकी निशानियां अल्लाह ताला बता रहे हैं, उनकी कुछ सिफात बता रहे हैं, क्योंकि वो बंदे उन सिफात के जरिए से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अगर ये सिफात हमारे अंदर नहीं है
تو ہمیں کوشش کر کے ان کو اپنے اندر شامل کرنا ہے تاکہ ہم بھی میرٹ کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، باوقار چال چلنے والے ہیں، عاجزانہ انداز ہے ان کا، ان کی چال ہی ان کی عجز اور انکساری کی نمائندگی کرتی ہے، جھک کے چلنے والے ہیں، اپنی ذات نمایاں کرنے کا شوق نہیں ہے، انا نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے چال کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو عاجزی کرتا ہو، عاجزی کرنے والا، نرم ہو، دل کے قریب ہو، یعنی اس سے معاملہ کرنا آسان ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، سلامتی کے طالب ہوتے ہیں۔ جب کوئی جاہل ان سے ملتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، ان کی انرجی ویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سلامتی کے ساتھ اس پہ سے گزر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جاہل جنہیں کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوں، مگر عمل سے جہالت کی کیٹیگری میں آ جائیں، تو یہ لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے خلوص دل سے چاہنے والے ہیں کہ ہم بھی دارالسلام میں داخل ہو جائیں، سلامتی کے گھر میں داخل ہو جائیں، اور یہ بھی جنت کے مسافر بن جائیں، جنت کے سٹیزن بن جائیں، تو آخرت کے دن کی رسوائیوں اور عذابوں سے بچ جائیں، سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ اس کے مواقع بھی دے رہے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ بہت بڑا مرتبہ ہے سجدے میں اور قیام میں راتیں گزارنے والوں کا، اور اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی بیش قیمت راتیں بھی آنے والی ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ لمحات دوبارہ آئیں یا نہ آئیں، تو تھوڑی محنت، تھوڑی مشقت، تھوڑی کوشش، عزم اور ارادے کے ساتھ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، والذین یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں۔ ایسی پریکٹس کریں ان لیلۃ القدر میں، ان طاق شبوں میں، اور پورے 10 دن ہی اہم ہیں، سارا سال یہ پریکٹس کام آئے، تو بڑا مقام ہے ان لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنا، ایسی اطاعت، ایسی نماز، ایسا خشوع جو اسے پسند آ جائے۔ نمازوں میں قرآن کی تلاوت، جتنا قرآن آتا ہے اس میں ایک لمبی لمبی رکعت پڑھی جائیں، جتنی بھی اپنی کوشش ہے، جتنا کر سکتے ہیں، جتنی استطاعت ہے، انسان کر کے دیکھتا ہے تو دل کو وہ طمانینت ملتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز، کوئی خواہش نہیں نہیں اس کو فلفل کر سکتی، اس تک میٹ کر سکتی۔ تو اگر اگر آیات کم آتی ہیں، اتنا قرآن حفظ نہیں ہے، تو چند آیات کو دہرا لیں، دہراتے جائیں، بار بار ریپیٹ کریں، ہر دفعہ یہ آیات نئی طرح سے دل پر اثر انداز ہوں گی، سمجھ کر تلاوت کریں، جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ بھی آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نئی کیفیت سے آشنا کرے گا، اپنی غلطیوں کو معاف کروا لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، شاید کہ ہم عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا
کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا آج لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. تو نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرنا، کثرت سے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے، اللہم اجرنا من النار. پھر والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں کے انتہاؤں کے درمیان اعتدال میں ہوتا ہے. تو بخل بھی نہیں اور اسراف بھی نہیں. اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے، روکتے ہیں تو اس کے لیے. نہ مال کی فضول خرچی کرتے ہیں، نہ الفاظ کی فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ کی طرف بلانے میں بخیل نہیں ہیں. والذین والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی بھی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، بار بار عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑے رہیں گے. إِلَّا مَن تَابَ، بہت اہم آیت ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جنہوں نے توبہ کی، گناہ ہو گئے تھے، جو بھی کچھ گزر چکا سو گزر چکا، لیکن اب توبہ کر لی. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لا کے عمل صالح کرنے لگے، نیکیوں کی دوڑ میں لگ گئے. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم اس کو مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت والا، بہت رحیم پاؤ گے. تو جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو گیا، توبہ کر لیں، تجدید ایمان کر لیں کہ اب میری ہر چیز، میری زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی، میرا ہر عمل اللہ کے احکام کے مطابق ہوگا. ابھی قرآن میں ہم نے حکم سنا ولا یبدین زینتہن، خواتین کے لیے مشکل حکم ہے. سارے احکام میں اس حکم پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ٹرینڈز کے خلاف ہے. غیر محرموں سے زینت کو چھپانا ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے. تو پردہ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا، کسی بہت بڑی قربانی کا نہیں کہا، بس چھوٹا سا حکم ہے. اور ہر ایک کے حالات الگ ہیں، ہر ایک کی مشکلات الگ ہیں. تو جیسی مشکل ہے ویسا اجر ہے. اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. جتنی برائیاں ہوئیں وہ نیکیاں بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. انسان کوشش تو کرے، توبہ کرے گا اور عمل صالح پہ جمنے کی کوشش کرے گا تو سب کا سب بدل جائے گا. اعمال نامے کو ہی اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. یہ ہے فائدے کا سودا. اللہ کے لیے، اللہ کے پاس اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کر لینا. اور وہ لوگ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وہ رحمان کے بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو کام میں نہیں پڑتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اس طرح لغو پہ سے گزرتے ہیں جیسے کہ شریف آدمی گزرتے ہیں، اگنور کرتے ہوئے.
उन उन चीज़ों को जो अट्रैक्ट करती हैं, जो ऐसी ख्वाहिशात हैं, सबसे उनको इग्नोर करते हुए इस तरह से गुजर जाते हैं। कैसे? वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम, जब इन्हें इनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उन पर अंधे और बहरे बन के नहीं गिरते, सुनते हैं, समझते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, और जो दुआएं करते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद की तरफ से, या शोहरों, ज़ौज का लफ्ज़ आया है, शोहरों के लिए भी और बीवियों के लिए भी, अज़वाजिना, तो उनको, अज़वाज को ठंडक बना दे, हमारी औलादों को हमारे लिए ठंडक बना दे। औलाद का ईमान लाना दिलों में ठंडक डाल देता है, इखलाक का अच्छा होना, इबादत में आगे आगे होना, नेकियों की दौड़ में आगे आगे होना दिलों में ठंडक डालता है। अल्लाह हमारे दिलों में भी वो ठंडक डाल दे, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमको परहेजगारों का इमाम बना दे, मुत्तकी बना दे, और मुत्तकी में भी एक्सेल करने वाला। तो रहमान के बंदे अपनी औलाद से मायूस नहीं हो, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें उनको अल्लाह से जोड़ने की। हर वो चीज़ जो बच्चे को नहीं मिलती, इंसान कोशिश करता रहता है कि किसी ना किसी तरह उसको वो चीज़ मिल जाए। तो उनको नेकियों से आशना कराना है, उनको इस दुनिया में भटकने के लिए नहीं छोड़ना, पूरी कोशिश करनी है कि वो अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाएं, इस कुरान से कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि बच्चे को जब कुरान के हवाले करते हैं तो आगे रहनुमाई कुरान करता है, सीधा रास्ता कुरान दिखाता है। ये हैं वो लोग जो अपने सब्र का फल बुलंद मंजिल की शक्ल में पाएंगे। इनको बुलंद दर्जों पर फाइज किया जाएगा। उलाइका युजज़ौन अल गुरफा, बुलंद बाला खाने होंगे इनके। किस वजह से मिलेंगे? बेमा सबर हो, कि वो जो सब्र करते रहे थे, जो मुश्किलात उन्हें मिली थी दुनिया में, जो जो भी मुश्किलात थी उन पर सब्र से जमे रहे, इबादत पे सब्र से जमे रहे, अपने आप को ख्वाहिशात से रोके रखा, जमे रहे। तो अब उनका इस्तकबाल होगा वहां पर, युलकौना फीहा तहियतम व सलामा, सलाम के जरिए से उनका इस्तकबाल होगा। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। हसनत मुस्तकर्रम व मकामा, क्या ही अच्छा ठिकाना है, क्या ही अच्छा मुकाम है। तो बस इंसान उसको अपनी मंजिल बना ले। इतनी प्यारी आयत है, कुल कह दीजिए, कुल मा याबऊ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, कि तुम्हारा रब तुम्हारी परवाह ना करता, मेरा रब तुम्हारी परवाह ना करता, लौला दुआउकुम, अगर तुम्हारी दुआएं ना होती, जो तुम सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते मांगते रहते हो, वो जाया नहीं जाता। जो काम, जो इबादतें, जो फराइज मुश्किल लगते हैं, इंसान अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह नफ्स के ऊपर आसान कर देगा। तो दुआओं से इंसान अपने रब के नज़दीक अहम हो जाता है। और फिर बताया जा रहा है, अनकरीब तुम वो सज़ा पाओगे कि जान छुड़ानी मुश्किल होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन बंदों में शामिल कर दे जो उसकी रज़ा को पा जाने वाले हैं, जो जन्नत को पा जाने वाले हैं। सूरह शूरा शूरा शुरू होती है, 227 वर्सेस हैं, 1463 इसकी वर्ड्स हैं, 5553 इसके लेटर्स हैं, और इसमें 11 रुकू हैं। तो सीम मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब की आयत हैं। लअल्ला का बाकी उन नफ्सा का, शायद कि आप इस गम में अपनी जान खो देंगे। अल्लाह यकूनु मोमिनीन, के ये ईमान नहीं लाते। ये आयत इस सूरत के साथ पूरी मुनासबत रखते हैं।
کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی مانگتے تھے، معجزہ مانگتے تھے کہ ہم کیوں ایمان لے کر آئیں، ہمیں معجزہ دکھائیے۔ تو بتایا کہ اگر کسی کو ایمان لانے کے لیے نشانی کی طلب ہے تو کتاب مبین کی یہ آیات موجود ہیں، مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر واقعے کے آخر میں دہرایا ہے کہ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یعنی قرآن میں آنے والی ہر آیت، ہر واقعہ معجزہ ہے۔ باقیون لا اللہ کا باقیون، باقیون جو رگ ریڑھ کی ہڈی سے گزرتی ہوئی گردن تک پہنچتی ہے اسے بخاون کہتے ہیں۔ جب ذبح کرتے وقت چھری یہاں تک پہنچ جائے تو ذبح کرنا مکمل ہو جاتا ہے، تو باقیون اسی سے ماخوذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں گے، آپ ایسی تکلیف میں ہیں جیسی تکلیف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ اپنے رب کی طرف نہیں پلٹتے، یہ اپنے خالق کو چھوڑ کے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں یہ ایمان لے کر آتے، کیوں نہیں اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انکار کرنے والوں کا کیسا ہولناک انجام ہونے والا ہے، تو اپنی جان کو ہلکان کیے جا رہے تھے، صدمے سے دو چار تھے، لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ تم آگ کی کھائی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ نے شدت کی کوششیں کی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگتے تھے۔ ان کی مثال ہمیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کوئی غم اتنا بڑھ جائے کہ جان خطرے میں پڑ جائے، ایسا غم تھا ان کو۔ دراصل ایمان کے اندر ایسی حلاوت ہے کہ جو اس کا مزہ چکھ لیتا ہے اس کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی ہے، ایک الاؤ روشن ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میں یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچا دوں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرے جاتے ہو۔ تو ہمارے تو اس دنیا کے کتنے سارے غم ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے مسائل ہیں، لیکن ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، چیک تو کرو، کیا تمہارے غموں میں یہ غم بھی شامل ہے جو تمہارے نبی کو تھا؟ ہم لوگ ہم لوگوں میں سے جو بھی، ہماری قوم میں سے جو لوگ بھٹک رہے ہیں، اپنے رب سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اپنے رب سے جوڑنا ہے، اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ ہمارا فلانا دوست، ہمارا فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں عزیز گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے جس کا انجام آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو بچانے کی تڑپ اگر ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں یہ فیلنگ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں حرارت نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ایمان ہے، راکھ کی طرح بجھا ہوا، چنگاریاں ایمان کی بجھ چکی ہیں۔ ہمارے نبی کا مشن تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس پیغام کو پہنچانے میں لگا دی، لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کرنے میں لگا دی، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی آرام نہیں کیا۔ وہ چاہتے تو بادشاہت اپنے لیے لے سکتے تھے، دنیا بھر کے عیش و آرام اپنے لیے لے سکتے تھے، سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کوشش میں اپنے دن اور رات لگا لیے کہ کسی طرح یہ سنور جائیں۔ انسان انسان لوگوں کو چکھا تو دے کہ یہ قرآن کیسا ہے، کس قدر تمانیت والی ہیں یہ آیات، کیسے ٹھنڈک بن کے یہ دلوں میں اترتی ہیں۔ خود بھی اپنے لیے انسان اس اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے اور خلوص کے ساتھ اس عروت الوثقی کو دوسروں کو بھی تھما دے، اس سہارے کو دوسرے بھی پکڑ لیں تاکہ وہ بچ جائیں، ہماری ایمان کی حرارت دوسروں تک بھی پہنچ جائے، کوئی شخص ہماری وجہ سے اس قرآن سے کنیکٹ ہو جائے، اس کی نیکیوں کا ثواب بھی ہمارے اعمال نامے میں آ جائے، یعنی اس کو تو ملے گا ہی اور ہمیں بھی مل جائے، تو بہت
بہت زیادہ فائدے کی تجارت ہے. ایک چراغ سے کتنے چراغ جلتے ہیں. تو خود بھی ہم روشن چراغ بن جائیں، پھر اوروں کو بھی اپنا ساتھی بنا لیں. اللہ کے راستے میں اس قرآن پہ اکٹھے ہونے والے ساتھی. اور بے شک یہ مضبوط رشتہ ہے. دنیا کے رشتے، دنیا کے تعلقات بزنس اورینٹڈ ہوتے ہیں، فائدے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے رشتہ ہے جس کے ساتھ بھی انسان قائم کرے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے آیت 10 سے 68 تک. اذ نادى ربک موسیٰ، جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر کچھ نئی ایڈیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب ان کو حکم دیا گیا فرعون کے پاس جانے کا تو انہوں نے کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل گھٹتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے. اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، کئی جگہوں تک اس کو قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو دل تو تنگ ہوتا ہے. لیکن اللہ سے انسان دعا کرے، اللہ سے شیئر کرے، اللہ سکھا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، فرعون نہیں مانا، ان کا مذاق اڑایا، ان پر اپنے احسانات جتائے، اور پھر اس نے جشن کا اہتمام کیا، سب کو جمع کیا، جادوگروں کو بلایا گیا. اور جادوگروں نے جب اصل حقیقت دیکھ لی، جب اس اپنے رب کا معجزہ دیکھ لیا تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وسیع سلطنت دی، باغات دیے، چشمے، خزانے دیے، محل دیے، لیکن انہوں نے نعمتیں دینے والے کو اگنور کر دیا، ناشکری کی، تکبر کیا، اور اللہ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لیں. فرعون اور اس کے ساتھی غرق کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں دیتا ہے، مال و دولت، اچھے گھر، آسائشیں، اور انسان ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اور دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جب یہ نعمتیں عطا کرتے ہیں تو یہ جنتیں آخرت خریدنے والی بھی ہوتی ہیں، جناتیں تجری خریدنے والی بھی ہوتی ہیں. تو اس کی مرضی ہے، انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو کہاں لگا دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس واقعے کو ایمان لانے والوں کے لیے نشانی بنایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت 64 سے آیت 104 تک. اور ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ سنائیے. اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. خلیل اللہ تھے، بلند منصب پہ فائز تھے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کچھ ہلکا ہو. انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا. ان کا باپ جس کا نام آزر تھا بتوں کا پجاری تھا، ان کی قوم بتوں کی پجاری تھی. حضرت ابراہیم نے بہت کوشش کی ان کو دین کی دعوت دینے کی، ان کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی، ساری کوششیں لگا دیں، دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا، مگر وہ نہیں پلٹے. وہ اپنی قوم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھتے رہے مگر ان کو بچا نہیں سکے. تو انہوں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، حتیٰ کہ اتنے دلائل دیے، ان کو لاجواب کر دیا، مگر انہوں نے نہیں مانا، آبا کی تقلید کے اوپر جمے رہے. پھر کچھ آیات آتی ہیں جس میں کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی وہ صفات بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ عبادت کے حقدار ہیں، کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کرے گا. اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی، بڑی خوبصورت دعا ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے پروردگار مجھے حکم عطا کر، مجھے حکمت عطا کر، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے صحیح فہم عطا کر دے کہ میں دنیا کی زندگی میں تیرے فیصلوں کو کس طرح نافذ کروں، تیرے احکام کو کس طرح نافذ کروں، دنیا میں بھی صالح دوست مل جائیں، ساتھی مل جائیں، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ملا دے، مجھے جنت کے وارثوں میں سے کر دے، قیامت تک آنے والی نسلوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما، میرا ذکر خیر باقی رکھ، تاکہ اچھے الفاظ میں میرا ذکر ہوتا رہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ان کی نیک اعمال کی شہرت سن کے کوئی اور شخص بھی اعمال کرنے لگے تو اجر ان کو بھی ملے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعات، آیت 105 سے 159 تک۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قرآن میں قوم لوط کا تذکرہ 17 ٹائمز آیا ہے۔ قوم لوط کی بستیاں ڈیڈ سی کے کنارے آباد تھیں۔ دنیا کی بدترین قوم تھی، ناپاک ترین قوم تھی، سرکش قوم، بد اخلاق باغی قوم۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسی بدترین برائی کے یہ انوینٹر تھے جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی تھی، اور دنیا میں جب جب جہاں جہاں تک بھی یہ برائی پھیلے گی، اس کا گناہ جاریہ انہی کے ذمے لکھا جاتا رہے گا۔ جب شیطان کس طرح سے عقلوں کو بند کر دیتا ہے، کیسے انسان گناہوں میں دھستا چلا جاتا ہے، گناہوں پر فخر کرنے والے ہیں، کھلم کھلا ڈٹ جانے والے ہیں۔ اب پھر سے دنیا ہومو سیکشولیٹی کی طرف جا رہی ہے، بڑے آرگنائز ہو کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں تو اپنے آپ کو یہ لیگلائز بھی کرا چکے ہیں، اپنے پریشر گروپس بنا لیے ہیں انہوں نے، اور ہمارے ملک میں بھی بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ رنگ برنگا ریمبو جیسا ان کا سمبل ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو ہماری نیو جنریشن پر بہت محنت کر رہے ہیں، رحمان کے بندے نہ جانے کہاں ہیں۔ شیطان کا ٹیم ورک بہت مضبوط ہو گیا ہے، ہر جگہ پھیلایا جا رہا ہے، اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں، اب تو گناہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرد کو مرد سے شادی کرنے کا حق دو، عورت کو عورت سے شادی کرنے کا حق دو۔ جب وہ گناہوں کے فروغ کے لیے پاور بن سکتے ہیں، پریشر ڈال سکتے ہیں، تو کیا ہم حق کے لیے متحد نہیں ہو سکتے؟ ہم حق کے لیے پاور نہیں بن سکتے؟ ہم اس عریانیت اور فحاشی کا مل کے خاتمہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں بہت کام کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ اتنا برا بدترین عذاب آیا ان پر، سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کی بستیوں کو تہو بالا کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آبادی کو اوپر سے اٹھا کے زمین پہ مارا، زبردست آتش فشاں سے پکی مٹی کے پتھر ان پہ برسائے گئے۔ ریڈ سی کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے عبرت بنا دیا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی سرسبز وادیوں کو ویران کر دیا۔ ریڈ سی میں کوئی مچھلی بھی نہیں رہ سکتی، کوئی باہر سے بھی کوئی مچھلی آ جائے تو وہ فوراً مر جاتی ہے، سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح سے ان کا جھنڈا بلند ہوتا رہا، اسی طرح سے یہ کام کرتے رہے۔ تو بس اپنے آپ کو ہمیں شدید عذابوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ پھر اگر اس کتاب کے ذریعے نہیں سمجھائیں گے تو اللہ عذاب کے ذریعے سمجھائے گا۔ سورہ نمل، اس میں 93 ورسز ہیں، 1276 آیات ہیں، 4724 لیٹرز ہیں، اور 7 رکوع ہیں۔ تواسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کتاب مبین، اس کی زبان اس قدر واضح ہے، اس قدر جامع ہے کہ کسی کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور بشارتیں ہیں۔ دل میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اگر کسی نے پہلے سے سوچ نہ رکھا ہو کہ مجھے اس کی ان آیات پر ایمان نہیں لانا، تو اس کو ایمان قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، اسی لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان کے کفر کی ان کو یہ سزا دی کہ وہ دنیا ہی میں مگن ہو گئے، دنیا کے کام انہیں اچھے لگنے لگے، تمام اپنی تمام کوششوں کا مرکز ان کو ہی بنا لیا، دنیا کو بنا لیا۔ تو آخرت پر ایمان نہ لانے کی یہ سزا ملتی ہے کہ انسان برے کاموں کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھے قرآن ایک کمال حکمت والے کی طرف سے دیا گیا ہے، سب کچھ جاننے والے کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اس کا علم ناقص نہیں ہے، یہ ایسے کسی شخص کی طرف سے نہیں جو کہ معاملات کی حکمت سے نہ آشنا ہو، یہ تو حکمت والے رب کا کلام ہے، علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، جسے ماضی، حال اور مستقبل کا پورا علم ہے، جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر آ رہا ہے، آیت 6 سے آیت 14 تک، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ بلا شبہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں عنقریب تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لے کر آؤں گا، یا تمہارے پاس اس میں سے سلگایا ہوا کوئی انگارہ ہی لے آؤں گا کہ تم تاپ لو۔ تو قصہ دہرایا جا رہا ہے، اللہ سے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ان کو اور فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء اپنا کام کر چکے، اس دنیا سے کام کر کے جا چکے، اور ہمارا کام باقی ہے، ہماری کوششیں، ہماری طاقتیں ابھی اس کام میں لگنا باقی ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، ان آیات کو پھیلانے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اپنے پوائنٹس کو دہرا لیتے ہیں۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، یہ فرق کرنے والی کتاب، یہ حق و باطل کو علیحدہ کرنے والی کتاب نازل کی۔ اے ہمارے بہت برکت والے رب، ہمیں اس فرقان کے ذریعے سے ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے، باطل کو باطل کر کے دکھا دے، باطل کو چھوڑ دینے کی، اس سے اجتناب کرنے کی قوت ہمیں عطا فرما دے، اور حق پر جمنے کی قوت عطا فرما دے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے قادر ہے، وہ ہم پر اپنا فضل کرنے کے لیے قادر ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں کرنے کے لیے قادر ہے۔ ہمارے رب، اے زمین اور آسمان کے بادشاہ، ہمارے لیے اس دنیا میں آسانی کر دیجئے، اور ہمیں ہماری آخرت کو سنوار دیجئے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے لیے عذاب بن کے آئیں گے۔ اے ہمارے رب، فرشتوں کو ہمارے لیے رحمت بن کے اتار۔ اے ہمارے رب، فرشتوں کو ہمارے لیے خوشخبری بنانے والا بنا کر اتار، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو مجرم ہیں، جن کے لیے فرشتے عذاب کی خبریں لائیں گے۔ مجرموں کے اعمال اللہ تعالیٰ غبار بن کے اڑا دیں گے۔ اللہ ہماری نیکیوں میں وزن دے دے، ہماری نیکیوں کو راکھ کی طرح ضائع نہ ہونے دے، ہمیں حرام سے بچا لے، ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچا لے، ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، نیکیوں کی محبت ڈال دے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ دونوں دانتوں سے کاٹے گا، یعنی اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں توفیق دے دے کہ ہم تیرے راستے پر چلنے والے ہوں، تیرے نبی کے راستے پہ چلنے والے ہوں، سنت کے مولڈ میں اپنے آپ کو ڈھالنے والے ہوں، ہم نبی کے امتیوں سے پہچانے جائیں، اپنے حال حلیوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی کوششوں سے۔ ہائے میری بربادی، وہ شخص کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اے اللہ ہمیں ایمان والے دوست دے دے، اے اللہ ہمیں وہ دوست دے دے، ان سے ملا دے، ان کی صحبت اور ان کی کمپنی ہم کو دے دے جو ہمارے ایمان کو بڑھانے والے ہیں اور ہمارے لیے ہماری آخرت کو سنوارنے والے ہیں۔ اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اے اللہ
जिंदगियों में, हम सब की जिंदगियों में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी आजमाइशें आई हुई हैं, कुछ रिश्ते आजमाइश हैं, कुछ मसाइल आजमाइश हैं, कुछ मामलात आजमाइश के लिए दी गए हैं, अल्लाह ताला आप हमें उन आजमाइशों में पूरा उतरने वाला बना दें। हमें हिकमत दे दें कि कैसे हमें इन आजमाइशों को डील करना है। हमें साबिरीन में से कर दें कि हम सब्र और हिकमत के साथ इनको हैंडल कर सकें। नबी के तवस्सुत से इनकी उम्मत को जिम्मेदारी दी जा रही है कि कुरान को लेके जिहादन कबीरा करना है। अल्लाह आप इस जिहाद में हमारा हिस्सा डाल दें कि हम इन आयात के ज़रिए से इनका इल्म हासिल करें, इनका फहम हासिल करें और इनको दूसरों तक पहुंचाएं। जिन जिन तक भी हमारी अप्रोच है उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमें मुबल्लिगीन में से बना दीजिए, हमें उन जिहादन कबीरा करने वालों में से बना दीजिए, हमें बेहतरीन कोशिशें करने वाला बना दें इन आयात को नाफिज करने के लिए, आपके अहकाम को, आपके दीन को नाफिज करने के लिए। कुरान को सुनने से गुरेज करना, इसका इल्म हासिल ना करना और इसे हिफ्ज ना करना, इसका मतलब समझने की कोशिश ना करना, अल्लाह के अहकाम पर अमल ना करना, उसकी मना करदा चीज़ों से बाज ना आना, कुरान को छोड़ देना है। अल्लाह ताला आप हमें इसे गौर से सुनने वाला बना दें, इन आयात को, इन आयात का इल्म हासिल करने वाला बना दें, इनको हिफ्ज करने वाला बना दें, इसके मतलब और मानी पे अपना वक्त लगाने वाला बना दें और अपने अहकाम पर अमल करने वाला बना दें। अल्लाह हमें उनमें से कर दें जिन्हें हराम रगबत भी नहीं करता, वो हराम से बच बच के चलते हैं तकवा के साथ, और दोस्तों के इंतखाब में एहतियात करनी है और देखना है कि इनकी सोहबत में ईमान घटता है या बढ़ता है। या अल्लाह हमारे दोस्तों को भी ईमान पर लेकर आ जा, हमको उनके लिए मिसाल बना दे, बेहतरीन मिसाल बना दे, हमें हमसे उनको दीन का फायदा पहुंचा दे, जो आखिरत में भी हमारे काम आने वाले हों और दुनिया में भी हमारे काम आने वाले हों। ऐसे लोगों को हमारा दोस्त बना दे। और आजमाइश की बात की जा रही है कि जिसका जैसा कि अभी गुजरा के बाज को बाज के लिए आजमाइश बनाया, तो अल्लाह हमें साबिरीन में से कर दीजिए। जो मोमिन लोगों से मिलकर रहता है और इनसे पहुंचने वाली अजियतों पर सब्र करता है, उसके लिए बेहतरीन अजर है। अल्लाह ताला आप हमें बेहतरीन अजर का मुस्तहिक बना दीजिए। अल्लाह ताला आप इबादुर रहमान की सिफात को हमारे अंदर डेवलप करने में हमारी मदद कर दीजिए, हमें तौफीक दे दीजिए कि हम उस रास्ते पर चल सकें जो आपके पसंदीदा बंदों का रास्ता है। और हमने उनके कुफ्र की उनको ये सज़ा दी कि इनके अमाल मुज़य्यन कर दिए, उनकी दुनिया की कोशिशें, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की अट्रैक्शंस उनको खुशनुमा बना के दिखा दी। अल्लाह ताला हमें दुनिया के धोखे को हमारे दिलों पे वाज़े कर दीजिए। या अल्लाह हमें दुनिया को हमारे लिए सबसे बड़े गम की चीज़ ना बनाइए, हमारी फिक्रों की चीज़ ना बनाइए। हमें दीन की फिक्र दे दीजिए, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी हबली हुक्मुम वल्हिकनी बिस्सॉलिहीन, हमें हिकमत अता कीजिए और हमें सॉलिहीन के साथ मिला दीजिए। हमारा जिक्र खैर बाकी रखिए और हमें जन्नत का वर्षा अता कर दीजिए, जन्नत नईम का। जब अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में लगाया जाता है तो अल्लाह नेमतें छीन लेता है। ए हमारे मालिक, ए हमारे रब, हमें अपनी अपने पास से बेहतरीन नेमतें अता फरमा, दुनिया की भी और आखिरत की भी। अल्लाह इन नेमतों को अपनी फर्मा बरदारी के कामों में लगवा दे, हमें दिखा दे कि इनको किस तरह से हमें हक के लिए इस्तेमाल करना है, इनको हम कैसे इस्तेमाल करें कि तुझे पसंद आ जाए, तेरी रजा हमें हासिल हो जाए। हमारे माल, हमारे काम, हमारे रिश्ते, हमारे पास जो भी एसेट्स हैं वो सब के सब तेरे लिए लग जाएं, तेरे दीन को फैलाने के लिए लग जाएं, खुशी के साथ हम लगा दें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों पर लोगों के ना लाने का इतना गम था कि लगता था कि वो अपनी जान खो देने वाले हैं। अल्लाह इस दीन के पैगाम को पहुंचाने का गम हमारा गम बना दे, हमारे मसाइल को कम कर दे और इसको हमारी जिंदगी का फोकस बना दे, हमारी जिंदगी का मिशन बना दे कि हम तेरे पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह हमसे दीन की खिदमत ले लीजिए।
अल्लाह हमें उन लोगों में से शामिल कर लीजिए जिन्हें आप ये सआदत देते हैं कि वो आपकी कीमती किताब का पैगाम पहुंचाते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।